سر یہ فرمائیے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ بالکل رک گیا ہے. آج چوتھی ملاقات ہونی تھی اور پی ٹی آئی نے لاسٹ مومنٹ کے اوپر شرکت نہیں کی. تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے گا یا پھر اب یہیں پر ڈیڈ لاک کی کیفیت رہے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو جینونلی یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت اور مذاکرات سے معاملات آگے چلائے جائیں اور بات چیت اور مذاکرات سے مسائل کے حل نکالے جائیں. مگر بدقسمتی سے مذاکرات جو ہیں وہ اکیلا آدمی یا ایک پارٹی اپنے آپ سے نہیں کر سکتی، دو پارٹیوں کے درمیان ہی ہوتا ہے. مگر پی ٹی طرف سے جو معاملہ عوام کے سامنے ہمارے سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ختم کر رہے ہیں مذاکرات، یا یہ والی بات ہماری ملاقات کراؤ تو ٹھیک ہے ورنہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ جو ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ جو دھمکیوں والا، یہ جو ہے غیر پارلیمانی بھی ہے اور ان پروفیشنل بھی ہے. بھائی مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ آتے نہیں ہیں مذاکرات کرنے اور یہ باہر بیانیاں بناتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ آ کے بیٹھے بات کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مانی جائے، ہو سکتا ہے نہ مانی جائے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بات مانی جائے جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا آپ کہیں کہ ہماری فلانی بات مانو گے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم آئیں گے ہی نہیں. اور یہ والی حرکتیں جو ہیں عمران خان صاحب نے پہلے کر لی تھیں کیونکہ اس وقت ان کا کچھ گڈ ول وغیرہ تھا، وہ اب سارا ختم ہو چکا ہے. اب کوئی ٹرسٹ ان پہ کرے گا ہی نہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کو استعمال کر لیں گے، جوڈیشل کمیشن بنوا کے اپنے حق میں فیصلے لے کے، جیسے ماضی میں وہ کوزہ صاحب اور ثاقب نثار اور یہ باقی سارے دیتے رہیں، یہ اس چال میں کوئی آئے گا نہیں اب ان کی. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو آگے بیٹھیں، ہم سے بات کریں. ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، ہو سکتا ہے ٹریبونل سے کوئی بہتر راستہ نکل آئے، ہو سکتا ہے ٹریبونل ہی راستہ ہو. لیکن یہ ہو گئی تو مذاکرات میں ہی نا بات چیت. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانیے بنانے سے تو نہیں ہونا یہ والا کام. یہ فرمائے گا کہ کیا اپنے جواب میں جو آج آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دینا تھا اس میں کیا کسی کمیشن کے قیام کا بھی ذکر موجود تھا جو بظاہر پی ٹی آئی نے شرکت نہ کر کے موقع ضائع کر دیا؟ دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ بن جاتا، ہو سکتا ہے نہ بنتا. اس بات کا امکان ضرور تھا کہ بن جاتا، کیونکہ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں بنا رہے. لیکن ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم بنا دیتے ہیں مگر 2014 سے بنے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا. تو یہ تمام یہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چالیں چل کے ہمیں کوئی دھوکہ دے کے یہ کام اپنا بنوا لیں گے، یہ ہوگا نہیں اب اس دفعہ. اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں مذاکرات کرنے میں تو ہم سنجیدہ ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آ کے بیٹھے ہم سے بات کریں. یہ جو ہے یہ بات چیت کرنے والی جگہ پہ پہنچتے نہیں ہیں، باقی جا کے باہر شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر ہونے چاہیے جوڈیشل کمیشن. چلیں یہ قابل بحث بات ہے، لیکن یہ بھی تو بات ہونی چاہیے نا کہ یہ جو ملک کے اندر نظام، یہ جو مسلسل ایک لڑائی ہے، ایک تناؤ ہے، یہ بھی تو کسی نہ کسی حد تک کم ہونا چاہیے. اور یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ کے اوپر تمام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو ہے، پی ٹی آئی بھی آ جائے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آ جائے تب ہی ہو سکتا ہے میرے نزدیک. تو اب اگر وہ اس پہ بھی وہ نہیں ہے اور وہ جوڈیشل کمیشن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی سب کچھ ہوگی، تو وہ اب اس طرح ہوگا نہیں. میری اپنی ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے بن جاتا کمیشن اگر وہ آ جاتے، لیکن وہ کیونکہ نہیں آئے تو اب جب وہ کبھی آگے مذاکرات چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا مذاکرات کے دروازے دونوں جانب سے یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے ہی بند کر دیے گئے ہیں، یا اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ رجوع کرتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو تیار ہوگی؟ اگر وہ ہم سے دوبارہ رجوع کرتے ہیں تو ہم اس معاملے کو فراخ دلی کے ساتھ دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. ہم نے تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ یہ والی بات کی ہے، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کی ہے، پرائم منسٹر کے طور پہ کی ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی ہے. اب ہم اور کیا کریں؟ ہم تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن جب تک دوسری پارٹی آگے سے ٹھیک طرح رسپونڈ نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں 44% گیلپ کے پول کے مطابق عوام جو کہ تقریباً 50% سے قریب ہی بنتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات سے مسائل کم ہوں اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ کم ہو. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس چیز کے اندر مجھے جو ہے وہ بہت غیر سنجیدہ لگتی ہے.
سر یہ بھی فرمائے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے تو کئی مرتبہ پیغام بھیجا لیکن حکومت نے ڈائریکٹلی ان کو کوئی کسی قسم کا پیغام نہیں بھیجا، تو اب اگر ان کو جواب نہیں موصول ہوا ہے تو کیا حکومت چاہے گی کہ وہ ان کو کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے اور چاہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ واپس آئیں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، جو ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم عہدہ ہے پاکستان کی، جو ہے سینئر ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں۔ اگر وہ پیغام بھیج رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کافی مستند معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا کے ہر بندہ جا کے ان سے کہے کہ آ جاؤ؟ بھائی اسپیکر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں، تو میرے خیال ہے کہ موضوع بات تو یہی ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے مذاکرات میں ان کو آنا چاہیے۔ یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب ایک اپوزیشن الائنس بنانے کی بات کی ہے، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا نام آ رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آ رہا ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی۔ تو اگر ایسا کوئی الائنس بنتا ہے تو اس سے کوئی حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا تھریٹننگ فیل ہوگا کیا آپ کو؟ دیکھیں سیاست کے اندر الائنسز وغیرہ بنتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں، تو وہ ہمیں ایسا اس سے کوئی خطرہ ہے نہیں۔ حکومت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مستحکم ہے اور کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ باقی جو ہے وہ ظاہر پی ٹی آئی کا اور جماعت علماء اسلام کا اور دیگر جماعتوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر آگے بھی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی ظاہر ہے ان کے رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب وہ چاہیں۔ یہ بھی فرمائے گا کہ سڑکوں کی سیاست میں پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی کافی سخت ٹائم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب 8 فروری کو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، کے پی کے میں جلسے بھی ہوں گے اس حوالے سے، تو یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہماری حکومت عملی وہی ہوگی جو ہماری 2013 سے 18 میں تھی، کہ یا پچھلی حکومت میں تھی جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی 2013 سے 18 اور پھر 2023 والی حکومت دونوں میں یہ کوشش کر کے دیکھ لی احتجاج والی کہ کسی حکومت کو احتجاج سے گرا دیں۔ یہ دونوں دفعہ ناکام ہو گئے، قوم کا وقت ضائع کیا، اپنا وقت ضائع کیا، لوگوں کے جو ہے وہ ریسورسز، ٹائم اور پیسہ ضائع ہوا۔ باقی اس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، نہ ماضی میں آیا ہے نہ آئندہ آئے گا۔ سر ایک اور مسئلہ بھی جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن تو ناراض ہے ہی حکومت سے، لیکن پیپلز پارٹی ایز الائز بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور ان کی طرف سے بھی کئی مرتبہ شکایات آ چکی ہیں، تو اب ان کی داد رسی کے لیے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی فردر ایکشن نہیں دیکھا گیا ہے، اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر انگیج کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، ہم نے جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایک ساتھ مل کے کیے ہیں پچھلے 10-12 تو جو ان کے ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی ماضی میں بھی کوشش ہماری پوری رہی ہے، اور آئندہ بھی ہم کوشش پوری کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم ان کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے، اور وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں اور وہ انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے۔ آخر میں یہ بھی فرمائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اب اس حوالے سے پی ٹی آئی کو بڑی امید ہے کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے۔ آپ کو یا حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ کیا اتنا آسانی سے یہ ممکن ہو سکے گا؟ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے سارے جج مل کے بھی اگر اس کا آرڈر دے دیں اس کے خلاف تب بھی وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ پارلیمان یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمان اس میں ترمیم کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے سارے ججز بھی مل جائیں اور سارے مل کے جو ہے وہ کہیں کہ جی اس کو چینج کرو، تب بھی وہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ماضی میں اس کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، افتخار چودھری صاحب نے جو ہے وہ پرویز مشرف کو اختیار دے دیا تھا کہ آئین میں ترمیم کر لو، آپ کو یاد ہوگا 2000 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد مشرف صاحب نے بہت ساری ترامیم کی، لیکن وہ آئین کا حصہ تبھی بنی جب 2002 کی اسمبلی آئی اور ایک لیگل فریم ورک آرڈر آیا جس کے تحت تمام جو ان کے غلط اقدامات تھے، جن میں یہ بھی آئینی ترامیم بھی شامل تھیں، ان کو جو ہے وہ پارلیمان نے لیگلی 2/3 میجورٹی سے اپروو کیا، تب ہوا، ورنہ ادروائز تو یہ آپ دیتے رہے جتنے مرضی فیصلے ماضی میں بھی دیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس فیصلے کی۔ آئین کے اندر تبدیلی ایک لیٹر کی تبدیلی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، وہ صرف پارلیمان کر سکتی۔